سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اسلام نے ہم مسلمانوں کو دو عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کی جو شان و شوکت ہے وہ قربانی کی وجہ سے ہے۔ عید الاضحیٰ کی امتیازی جو شان ہے وہ قربانی ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ یہ سوال کیا تھا صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ بعض شرعی احکام کے بارے میں حکمتیں پوچھا کرتے تھے، مصلحتیں، علتیں جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اس عمل کے پیچھے کیا حکمت ہے، بلکہ اکثر اوقات قرآن خود وضاحت کر دیتا تھا کہ اس حکم کی یہ علت ہے۔ جیسے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، وجہ بیان کر دی۔ روزے کی علت، روزے کی وجہ، روزے کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اسلام اپنے احکامات کی علتیں اور مصلحتیں اور حکمتیں خود بیان کر دیتا ہے، لیکن جہاں نہیں بیان ہوتی تھی صحابہ اس کا سوال کر لیتے تھے۔ جیسے قربانی کرو، آخر اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں کیا کوئی رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا ایک طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک رائج کر دیا ہے۔ اب اگلی بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ آخر کیوں ان کی ایک سنت، ان کے ایک طریقے کو رہتی دنیا تک اس قدر زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو ایک مناسک کا طریقہ بنا دیا، عبادت کا ایک اصول بنا دیا۔ آخر کون سا ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس عمل کو عبادت کا درجہ دیا گیا؟ یہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جس کی آخری کڑی یہ واقعہ ہے۔ آخری واقعہ جو زندگی میں ہوا وہ یہ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے جو انہوں نے امتحانات دیے، آخری سمیسٹر، آخری پرچہ وہ یہ تھا کہ جس کو اب سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری پڑی، اور اگر آپ تھوڑا سا اپنی زندگیوں پر بھی نظر دوڑائیں تو اللہ ہمیں بھی جگہ جگہ پہ آزماتا ہے، امتحان دیتا ہے۔ یہ بات آپ کو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں شروع میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے اچھے فتنے سے اور برے فتنے سے، مانا آسان پرچے بھی دیں گے، مشکل پرچے بھی دیں گے، دیکھا جائے گا کیسے حل کرتے ہو۔ جگہ جگہ پہ پرکھا جائے گا، جگہ جگہ پہ جانچا جائے گا کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، تقوی کیسا ہے، للہیت کیسی ہے، کہاں تک اللہ کی فرما برداری کرنے کا جذبہ ہے، کہاں تک اللہ کی اطاعت کرتے ہو، جگہ جگہ پہ پرکھا جائے گا۔ اچھا ابھی کتنا ایمان بڑھا اس کا، ابھی تقوی کتنا آیا، ابھی اطاعت کا لیول کتنا بڑھا اس کے اندر، اب یہ کتنے پانی میں ہے، جگہ جگہ پہ پرکھا جائے گا۔ بلکہ یہ جو ساری کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، زمین و آسمان، لوگ مرتے ہیں، لوگ جیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں،
اس سارے کا جو بنیادی فلسفہ اور مقصد سورہ ملک کی دوسری آیت میں بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے لفظ کیا بولا، لیبلوکم، یہ بلا سے ہے، آزمائش، پرکھنا، جانچنا، ٹھوک بجا کر چیک کرنا کہ آخر اس کے اندر ایمان کتنا ہے، یہ بلا کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی امتحانات سے بھری ہے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، تو ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ۔ اب یہاں دیکھیے گا، ہمارے لیے بلا کا لفظ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابتلا، ابتلا بڑی، یعنی الفاظ کی زیادتی، باب افتعال، یعنی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے امتحانات۔ پھر آگے بھی کلمات تین، تا دو زیر تین کی جو تنوین ہے، یہ عربک لینگویج میں تعظیم کے لیے آتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے امتحانات، بڑے کٹھن مراحل سے آزمایا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں، جو آزمائشیں آ سکتی ہیں، ان ساری چیزوں سے ابراہیم گزرے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں جو قربانیاں دے سکتا ہے، ان ساری قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو جن امتحانات سے آزمایا گیا، ان کا 100واں حصہ بھی ہماری زندگی میں نہیں آتا، لیکن اللہ نے ہمیں بھی سنا دیا کہ بھائی سیدھی بات، امتحان لوں گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے امتحانات لیے، تو کیا ہوا، رزلٹ کیا نکلا، فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحان میں پاس ہو گئے، ہر بات پوری کر کے دکھائی، کہیں پہ بھی کوئی جھول نہیں آیا، کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں رہی، سارے امتحان پاس کر کے تو اللہ رب العزت نے ڈگری جاری کی، قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے پوری دنیا کا امام بنانے جا رہا ہوں، تمہاری سنتوں کو زندہ کروں گا قیامت تک کے لیے۔ یہ اصل میں پس منظر، انی جاعلک للناس اماما۔ اچھا، یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بنانے لگا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ وہاں خلافت اور یہاں امامت۔ خلافت کے لیے کیا شرط ہے، علم ہونا چاہیے، تبھی تو آدم علیہ السلام کو کیا کہا بعد میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم دیا۔ خلافت کرنے کے لیے علم چاہیے، اور انی جاعلک للناس اماما، امامت کے لیے پیچھے قربانیاں چاہیے، امتحانات چاہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ امتحانوں سے گزرے گا، زندگی میں جنگیں لڑے گا، طوفانوں سے مقابلہ ہوگا، فرعونوں سے پالا پڑے گا، جگہ جگہ پہ اللہ کی فرما برداری کو ثابت کرے گا، تب جا کے پھر امامت کے عہدے پہ فائز ہوگا، اور تب جا کے جو ہے وہ لیڈر بنے گا، امام بنے گا۔ تو یہ وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا گیا۔